درس قرآن کے ساتھ آپ کی بہن سیدہ منجیہ بی بی امین القرآن چینل پر حاضر خدمت ہے۔ سورہ بقرہ کا 14واں رکوع ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی شے پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان پہلوں جیسی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے نصارہ کا وفد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو علماء یہود آئے اور دونوں میں مناظرہ شروع ہو گیا۔ آوازیں بلند ہوئی، شور مچایا۔ یہود نے کہا نصارہ کچھ نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل شریف کا انکار کر دیا۔ اسی طرح نصارہ نے یہود سے کہا تمہارا دین کچھ نہیں، اور تورات شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ تو اس بارے میں یہ آیت اس باب میں نازل ہوئی۔ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب ہی نہ تھا، مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اللہ ہم کو اس سے بچائے۔ اس آیت مبارکہ میں مسجدوں میں نماز سے روکنا اور ان کی ویرانے کی کوشش کرنا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسجدوں میں نماز سے روکنے والا اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرنے والا بڑا ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو منع کرنا ہر جگہ ہی برا ہے، ہر جگہ ہی برا ہے، لیکن خصوصاً زیادہ برا وہ ہے کہ مسجد میں روکا جائے، کیونکہ مسجدیں تو بنائی جاتی ہے ذکر کے لیے، ذکر کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں مسجدیں، تو مسجد کو کسی بھی طرح ویران کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے، اور ویران کرنے والا ظالم ہے۔ تراویح کے بعد سبحان ذی الملک والملکوت تسبیح ملائکہ پڑھنے پر مسجدوں میں جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے ایک ظالم لوگوں کا گروہ ابھر کر سامنے آتا ہے، کہتا ہے کہ تسبیح مت پڑھیے۔ تسبیح ملائکہ جو 4 رکعت کے بیچ میں پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت کے بیچ میں پڑھی جاتی ہے، یہ تو ایک تو یہ کہ یہ لوگ نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھیے تراویح، 8 رکعت تراویح پڑھیے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، نماز ہے یہ مسئلہ اٹھ جاتا ہے۔ پھر تسبیح کا مسئلہ، کہتے ہیں کہ تسبیح نہیں پڑھی جائے، جو 4 رکعت کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کو تسبیح ملائکہ کہتے ہیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والحیبة والقدرة والکبریاء ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت، سبحان الملک المعبود سبحان الملک المقصود سبحان الملک الموجود سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت ولا یفوت ابدا ابدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے، 4 رکعت نماز پڑھ کے چلے جاؤ، 8 رکعت پڑھ کے چلے جاؤ، یہ تو پڑوس میں کو تراویح ضرورت ہی نہیں ہے، نماز تو ہے چاہے نفل ہو یا کوئی بھی ہو، جتنی پڑھی جائے اچھا ہے، جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا زیادہ اچھا ہے۔ رمضان المبارک میں تو ثواب ہی ثواب ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے، تو اب روکنا کیا ہے؟ اللہ جانے۔
اللہ فرماتا ہے انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب ہی نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے، اگر وہ داخل ہونا چاہتے ہیں تو ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس سے محفوظ رکھے کہ ہم ظالم ہو جائیں اور ہماری نسلوں کو بھی اس سے محفوظ رکھے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تم جس طرف رخ کرو ادھر اللہ کی رحمت ہے۔ وجہ اللہ، وجہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں کہ چہرہ، تو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا چہرہ اس کا لغوی معنی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق جیسے چہرے سے پاک ہے، تو اس کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں پر وجہ اللہ سے اللہ کی رحمت کا ترجمہ ہمیں کنز الایمان میں ملتا ہے، تو اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اور مشرکوں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ذات ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کی ملکیت میں ہیں، سب اس کے حضور گردن چکائے ہوئے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمان اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کن فیکن، ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ قطعی طور پہ نافذ ہے، اس آیت میں کہا گیا، یعنی بدیع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے نئے طور پر بنانا، ایجاد کرنا بدیع کہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے نہ کوئی زمین تھی نہ کوئی آسمان تھا، اللہ تعالیٰ نے نئے طور پر عدم سے اس کو وجود میں لے کر آیا۔ اللہ کہے بدیع السماوات والارض ہے، اور یاد رکھے اللہ تعالیٰ کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مختلف کاموں کے لیے فرشتوں کو مقرر کرنا حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان فرشتوں کے کرنے کی کرانے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کو کام پر مقرر رکھا ہے، حاجت کی بنا پر نہیں۔ بس اللہ اگر کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور جاہلوں نے کہا اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام فرماتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے۔ بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی۔ کفار سے معاشرت، لباس، وضع خطا میں بھی مشابہت کرنا منع ہے۔ اگر ہم ظاہری طور پر ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو اب ہمارا ظاہر جیسا ہوگا، ظاہر کی چیز ہی باطن پر اثر انداز ہوتی ہے، ہم ظاہر جیسا رکھیں گے یہ ظاہر کی چیز ہی باطن پر اثر انداز ہوتی ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی مشابہت اختیار نہ کی جائے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں تبلیغ کے باوجود لوگوں کے ایمان نہ لانے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ
اگر آپ کی خوشخبری سنانے اور ڈر سنانے کے باوجود بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اے مخاطب اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کے خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کفار بحیثیت مجموعی مسلمانوں سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے، اگرچہ ظاہری طور پر کبھی حالات مختلف ہو جائیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہزاروں تجربات ہیں، اس کے بعد بھی ہم سبق حاصل نہیں کرتے، بس مشرقی تہذیب کے پیچھے پڑے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے بہت سے حقوق ہیں۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے اور اس پر ایمان رکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ کتاب اللہ کے حقوق ہے۔ آگے یہاں پر 14 رکوع ختم ہوتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کافر کو سفارش نفع دے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں پر یہودیوں کو ان کی نعمت یاد دلائی جا رہی ہے اور انہیں آخرت کی فکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میری نعمت کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، ذکر کرنا شکر کی ایک قسم ہے۔ ایک تو یہ بات ہمیں پتہ چلی، دوسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو بھی ہے اس کا ذکر کرنا، خصوصاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ کرنا، اس کی محفل کرنا اسی قسم سے آتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی اور نہ اس دن کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافر کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہاں پر اس آیت کے نازل ہونے کا جو موضوع ہے، اس میں بڑے صاف الفاظ کے ساتھ یہ عقیدہ سامنے آتا ہے کہ قیامت کے دن کسی کافر کو کسی دوسرے کافر کی سفارش کا کوئی نفع، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کوئی کافر کسی دوسرے کافر کی مدد قیامت کے دن نہیں کر سکے گا۔ یہ کافروں کے بارے میں ہے، یاد رکھیں، یہ بات کافروں کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے کہ کوئی کافر کسی دوسرے کافر کی مدد نہیں کر سکتا، اور کوئی جان کسی دوسرے جان کی فدیہ دے کر نجات نہیں دے سکتی۔ فدیہ بھی دے تو وہاں پہ جان چھوٹنے والی نہیں۔ تو یہ تمام تر احکام کفار سے متعلق ہے۔ اگر اس کو، ان آیتوں کو، ان احکام کو کوئی مومنوں پہ، مسلمانوں پر اگر لگا رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ کافروں کی سفارش نہیں ہوگی، کا مطلب یہ کہ وہاں پر سفارش چلے گی۔ یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہاں پر سفارش چلے گی مگر کافروں کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، مطلب یہ کہ مومنین کو فائدہ دے گی سفارش۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں، فرشتوں، نیک بندوں کی عزت افزائی کے لیے ان کے سفارش پر مجرموں کو معاف فرمائے گا قیامت کے دن۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 124 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان، کامیابی اور آپ کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں
ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی۔ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سرزمین احواز میں بمقام سوس میں ہوئی۔ پھر آپ کے والد آپ کو بابل یعنی نمرود کے ملک میں لے کر آئے۔ یہود و نصارہ مشرکین عرب سب آپ کے فضائل و شرف کے معترف اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہ حالات بیان فرمائے جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر واجب کی وہ اسلام کے خصائص میں سے تھیں، اور وہ چیزیں یہ 10 چیزیں تھیں: مونچھیں کتروانا، کلی کرنا، ناک کی صفائی کے لیے پانی استعمال کرنا، مسواک کرنا، سر میں مانگ نکالنا، ناخن تراشنا، بغل کے بال دور کرنا اور زیر ناف بالوں کی صفائی، ختنہ، پانی سے استنجا، یہ سب چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھی، اور ہم پر ان میں سے بعض واجب اور بعض سنتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور امتحان سے کامیاب ہونے کے بعد ان کے لیے اس پر اجر کو بیان فرمایا کہ لوگوں کے لیے ان کی امامت کا اعلان کیا۔ اعلان کے کامیاب ہونے کے بدلے میں ہے، اللہ نے اعلان کیا کہ آپ کو امامت دے گا۔ اس کے بعد والی آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث مبارکہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر لیا تو حضرت عمر نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا یہی ہمارے باپ ابراہیم کا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا پھر ہم اسے قبلہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس طریقے سے بھی ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 3 باتوں میں موافقت کی، جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہی میری زبان سے نکلا۔ تو میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ ہم مقام ابراہیم کو اپنا قبلہ بنا لیتے۔ تو حکم آیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے رب اسے امن والا شہر یعنی جگہ بنا دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس کو حرم بنایا جس میں کسی انسان کا نہ خون بہایا جاتا ہے، نہ کسی پر ظلم کیا جاتا ہے، نہ کوئی شکار کیا جاتا ہے، نہ کسی کانٹے کا اکھاڑا جاتا ہے، کسی کانٹے کو اکھاڑا جاتا ہے۔ اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نوازا گیا، لہٰذا طواف کی زمین کو بدل کر شام کی طرف بنا دیا، حالانکہ وہ بنجر بغیر پانی کی زمین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، تو ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ شرعی احکام اور تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے دنیا اور آخرت کے انعامات کا حقدار ہوتا ہے، مستحق ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہو وہ عظمت والا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم توحید کے منافی نہیں، کیونکہ اور یہ بھی بات ہم کو پتہ چلی کہ انبیاء کی تعظیم کرنا توحید کے منافی نہیں ہے، کیونکہ مقام ابراہیم کا احترام تو عین نماز میں ہوتا ہے۔ انبیاء کا احترام کرنے سے شرک نہیں ہوتا، توحید کی منافی بات نہیں ہے انبیاء کا احترام کرنا۔ اگر انبیاء کا احترام کرنا توحید کے خلاف ہوتا، شرک اگر ہوتا، تو مقام ابراہیم تو عین نماز میں ہے، اس کا کیا؟ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی تعظیم کرنے سے یہ شرک نہیں ہوتا، توحید کی منافی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسی آیت میں
کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام کو حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے پاک و صاف رکھا جائے۔ تو یہی حکم مسجدوں کو پاک و صاف رکھنے کا ہے۔ باقی تمام ضرور زمین پر جتنی مسجدیں ہیں سب کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ نمازیوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے خوب پاک و صاف رکھی جائے۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہاں پر آگے کی اس میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی مکے کے لیے، کہا اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس میں رہنے والوں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا مانگی تھی۔ اس دعا کی قبولیت جو ہوئی ہے ہمیں سے ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ دنیا بھر میں پھل اور کھانے کی چیزیں وہاں پر کتنی کثرت کے ساتھ موجود ہیں، یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس آیت میں تعمیر کعبہ اور حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ اس میں فرمایا اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے یہ دعا کرتے ہوئے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسے امت بنا جو تیری فرما بردار ہو اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھائے اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس یرفع ابراہیم فرمایا جب ابراہیم اور اسماعیل گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے۔ مسجد کی تعمیر نہایت ہی اعلیٰ عبادت اور انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ مسجدوں کی تعمیر نہایت ہی اعلیٰ عبادت ہے اور انبیاء کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ بھی کہ عبادت کے طریقے سکھانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے لیے دعا کرنا بھی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ آگے فرماتا ہے اے ہمارے رب اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب ہے۔ اس آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے متعلق ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان ان میں سے ایک رسول بھیج جو تیری آیتوں کی، اس میں 3 باتیں ہیں، ایک تو تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت سکھائے، پختہ علم، اور وَيُذَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرے، صفائی کرے قلب کی، اور فرمایا بے شک تو ہی غالب ہے۔ تو اس آیت سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی شان ہمیں پتہ چلتی ہے اس میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کتاب و حکمت سکھائی اور جنہیں پاک و صاف کیا ان کے اولین مصداق تو صحابہ کرام ہی تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہم کو کہ پورا قرآن آسان نہیں ہے، قرآن آسان نہیں ہے، ورنہ ان کی تعلیم کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجے جاتے تھے۔ جو کہے کہ قرآن سمجھنا بہت آسان ہے، معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں دیکھیں کیا بتا رہے ہیں، آیتوں کی تلاوت کرے اور پختہ علم عطا کرے اور حکمت سکھائے، کتاب کا علم بھی دے اور حکمت بھی سکھائے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ صرف قرآن سے نہیں چلتا تھا، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آگے فرمایا تو آج ہم نے کیا پڑھا؟
آج ہم نے پڑھا کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، ان میں اللہ کی بات کرنے سے روکنا ظلم کی بدترین مثال ہے۔ ایسی حرکت کے مرتکب افراد دنیا میں بھی ذلیل خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی بدترین عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدے کی مذمت ان آیتوں میں کی گئی ہے اور اللہ کی قدرت بیان کی ہے۔ یہود و نصارہ کے تعصب کی بدترین شکل کو بیان کیا کہ اس وقت تک مسلمانوں سے خوش نہیں ہوں گے جب تک مسلمان اسلام سے دستبردار ہو کر یہودیت یا عیسائیت کو اختیار نہ کر لے۔ آسمانی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی تلقین کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل پر انعامات کا ایک مرتبہ پھر تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکوع میں کیا اور آخرت کے حساب کی یاد تازہ کر کے یہودیوں کے بارے میں گفتگو اللہ نے پوری کی۔ آیت نمبر 122 پر پہنچ کر بنی اسرائیل سے کلام کا اختتام ہو رہا ہے۔ یہاں پر ان آیات میں ایک بار پھر انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اور ایسے چور دروازوں کی نفی کی جا رہی ہے جن کے ذریعے سے انسان بے عملی کے باوجود اپنے جرائم کی سزا سے محفوظ رہنے کی جھوٹی امید رکھتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی داستان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پھر حضرت جو امامت کے منصب پر فائز کیے گئے اس کا ذکر ہے، ان کی آزمائش و ابتلاء اور اس میں کامیابی کی شہادت کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کرنے کا ذکر ہے اور اس امر کا بیان بھی ہے کہ تعمیر بیت اللہ کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب، ان اہل مکہ میں انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح اور تزکیہ کرے۔ اولاد کے حوالے سے انسان کی تمنائیں ان کے دین سے وابستگی کا اظہار ہوتی ہے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ اور نتیجہ ہوں۔ اس کے بعد اس میں اولاد ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا اجمالی طور پر دیگر انبیاء کا ذکر آیا ہے آگے کی آیتوں میں، جو کہ ہم اگلے رکوع میں پڑھیں گے اور اگلے رکوع میں کل کے دن انشاءاللہ ہمارا پارہ ختم ہو جائے گا، ایک رکوع باقی ہے۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ان آیتوں سے کہ آخر میں یہ درس ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں اولاد کے لیے صرف دنیاوی چیزوں کی فکر نہیں کرنا چاہیے بلکہ آخرت کی دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ اولاد کے حوالے سے جو نیک تمنائیں ہوتے ہیں وہ نیک تمنائیں دین سے بھی وابستہ ہونی چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ہم آج کے درس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل 16ویں رکوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ کی بہن سیدہ منجیہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔